بسم الله الرحمن الرحيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام والتحية والإكرام على النبي الأمي المكي المدني الأبتحي القرشي الذي سمي في السماء بأحمد وفي الأرضين بأبي القاسم محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل. والصلاة والسلام والتحية والإكرام على ابن عمه ووزيره ومشيره وخليفته علي بن أبي طالب أسد الله الغالب، وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين الذين أذهب الله عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل. أما بعد، قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد: بسم الله الرحمن الرحيم. يوم ندعو كل أناس بإمامهم. وقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: زينوا مجالسكم بذكر علي بن أبي طالب. صلوات اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل. پروردگارہ، ہماری اس تھوڑی سی عبادت کو، خلیل عبادت کو تیری بارگاہ میں قبول و منظور فرما. پروردگارہ، جو بھی حوائج شریعت لے کے آئے ہیں سب کی حوائج کو برآوردہ فرما. پروردگارہ، جو مریضہ ہے ان سب کو شفائے عاجل و تام عنایت فرما. جنہوں نے التماس سے دعا کہا ہے ان سب کو شفائے عاجل و کامل عنایت فرما. پروردگارہ، جو مشکل حال پریشان ہے پروردگارہ ان سب کی مشکل پریشانیوں کو دور فرما. پرچم اسلام سر بلند فرما، پرچم کفر نیست و نابود فرما. پروردگارہ، اس ادارے کو دن دگنی رات چگنی ترقی عنایت فرما. پروردگارہ، خزانہ ساموں کے لیے ان کی توفیقات خیر میں اضافہ فرما. پروردگارہ، ہم سب کو امام زمانہ کے اعوان و انصار میں شامل عنایت فرما. ہماری دعاؤں کو مستجاب فرما. دعاؤں کی استجابت کے لیے بآواز بلند صلوات. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل. وعجل فرجهم. گفتگو کو آگے بڑھانے سے پہلے آج چونکہ ایک روایت کے مطابق ولادت باسعادت حضرت امام زین العابدین کی مناسبت سے آپ تمام مومنات کے خدمت میں امام زمانہ اجل اللہ تعالیٰ فرجہ الشریف بخص کی خدمت میں ہدیہ تبریک پیش کرتا ہوں. گفتگو اس موضوع پہ ہو رہی تھی کہ دور حاضر میں خواتین کا کردار. ایک لیڈی جو ہے، ایک وومن، ایک خاتون دور جدید میں یا کرنٹ افیئر جو دور حاضر ہے اس میں کیا کردار ادا کر سکتی ہیں. اس کے جواب مختصر میں نے یہ دیا کہ ایک خاتون جو ہے امام زمانہ اجل اللہ تعالیٰ فرجہ الشریف کے ظہور میں تعجیل کے لیے، ان کے ظہور میں تعجیل کے لیے راہ ہموار کرنے میں اپنا کردار ادا کر سکتی ہے. ایک خاتون، اب ایک خاتون چاہے بیٹی کے روپ میں ہو یا چاہے زوجہ کے روپ میں ہو یا چاہے ماں کے روپ میں ہو، اور
آج میں گفتگو کروں گا، چاہے وہ عورت بہن کی صورت میں ہی کیوں نہ ہو، وہ اپنا کردار ادا کر سکتی ہیں معاشرے میں امام زمانہ جل اللہ فرج شریف کے، یا میں یہ کہہ دوں کہ جو وقت امام ہیں ان کی نصرت کے لیے، مدد کے لیے اپنا کردار ادا کریں۔ پروردگار عالم سورہ اسراء آیت نمبر 70 تقریباً یہ ہے کہ فرماتے ہیں یوم ندعو کل اناس بامامہم، کہ قیامت کے دن پروردگار عالم ہر لوگوں کو، ہر انسان کو، کل اناس، ہر انسان کو بلایا جائے گا بامامہم، اپنے اپنے امام کے ساتھ بلایا جائے گا، ندعو پکارا جائے گا، بلایا جائے گا۔ یوم ندعو یعنی قیامت کے دن اللہ تعالیٰ ہر انسان کو اپنے اپنے امام کے ساتھ بلایا جائے گا۔ اب امام کا معنی کیا ہے اور امام کی کتنے قسمیں ہیں، اس پر گفتگو کرنے سے پہلے میں نے چونکہ وعدہ کیا تھا آپ لوگوں سے کہ کل بتایا، یہ کہا تھا کہ کچھ سوالات اگر آپ لوگ کرنا چاہیں تو آپ لوگ کر سکتے ہیں، اور میں نے آپ لوگوں کے لیے تھوڑا سا کام دیا تھا یا ہوم ورک جیسے طور پر کہ حدیث قدسی اور قرآن مجید میں کیا فرق ہے اور تربیت اور ادب میں کیا فرق ہے۔ اگر آپ لوگ بولنا چاہیں تو کوئی سر، تربیت سے مراد یعنی کہ نشو و نما کرنا اور انسان کی پوشیدہ اور چھپی ہوئی صلاحیتوں کو ابھارنا اور ان کی نشو و نما کرنا اور حد کمال تک پہنچانا، جبکہ ادب کے اصلاحی معنی ہے شائستگی، تمیز، لحاظ اور تہذیب۔ کوئی اور اس کے علاوہ ڈیفینیشن کرنا چاہیں؟ تربیت سے مراد یہ ہے کہ روح کی پرورش، نشوونما، یعنی نشوونما اور تربیت میں بھی یہاں پہ فرق آتا ہے۔ نشوونما جو ہے جسمانی جو اس کی نشوونما ہوتی ہے اس کو پورا کرتے ہیں، اور جو تربیت ہوتی ہے وہ اس کی روح کی تربیت کی جاتی ہے، پروان چڑھایا جاتا ہے اور اس کو کمال تک پہنچانا اس کو کہتے ہیں۔ اور جو تہذیب کی بات آتی ہے تو تہذیب و تمدن، یعنی اس کو ادب سکھانا، علم سکھانا۔ اس میں کیا ادب کسی تربیت میں نہیں آتا؟ تربیت کا حصہ نہیں ہے؟ جب ہم کسی بچے کو دیکھتے ہیں باعادت نہیں ہے تو ہم یہ کہہ لیتے ہیں کہ یہ جو بچہ جو ہے جن کی تربیت صحیح نہیں ہوئی، اس وجہ سے یہ بدتمیز ہے یا بے کردار ہے۔ تو کیا اسی تربیت میں ادب شامل ہے یا نہیں؟ ٹھیک، احسن۔ علماء یہاں پر ایک جو واضح فرق بتاتے ہیں وہ یہ ہے کہ اسلامی روح سے تربیت کے حوالے سے، تربیت ایک آسان چیز ہے جس کے بارے میں اسلام نے اتنا زور نہیں دیا جتنا زور ادب کے حوالے سے دیا۔ اور میں نے کل ریفرنس کے طور پر امام زین العابدین علیہ السلام کی دعا کا ایک جملہ بھی آپ نے بتایا کہ الہی لا تعذبنی بعقوبت، پروردگار مجھے با ادب نہ بنا اپنے عذاب کے ذریعے سے۔ تو ادب اور تربیت میں علماء جو واضح فرق بتاتے ہیں کہ جو آپ لوگوں نے بتایا وہ بھی صحیح ہے، میں نہیں کہتا کہ میں رد نہیں کر رہا، وہ بھی اپنی جگہ درست ہے۔ تربیت میں آپ ایک بچے کے لیے آپ سختی نہیں کر سکتے، تربیت اسے کہا جاتا ہے، سختی کے بغیر لالچ دلا کر۔ اور یہ میں جملہ یہ نہیں کہوں گا کہ رشوت، کیونکہ الراشی والمرتشی کلاہما فی النار ہے۔ اکثر چونکہ والدین بچوں کو رشوت کے نام سے جو ہے پیسے دوں گی، ماں جو ہے اسے کہ میں آپ کو کارٹون دکھاؤں گی، فلاں فلاں چیزیں ایسے رشوت کے طور پر انہیں مناتی ہے ماں، تو جو اسے منا کر یا اسے لالچ دلا کر اسے سکول بھیج دینا یا قرآن کی تعلیم کے لیے بھیج دینا، اسے تربیت کہا جاتا ہے۔ اور ادب کے دائرے میں یہ ہے کہ ادب اسے کہا جاتا ہے جب کوئی بچہ نہ کرے کوئی چیز، دین اسلام کے قوانین کا لحاظ پاسداری نہ کرے تو آپ اسے مار سکتی ہے۔
ادب یہ ہے، تربیت میں بچے کو مارنا جائز نہیں ہے، لیکن ادب میں مارنا جائز ہے۔ اسی لیے پیغمبر نے کیا فرمایا، ادبوا اولادکم، اولاد کو ادب سکھاؤ 3 چیزوں کے ذریعے۔ مطلب یہ ہے کہ اگر قرآن نہ سیکھے تو مار سکھیں گے آپ، اگر محبت اہل بیت دل میں نہیں لا رہے تو اسے ڈانٹنے کی اجازت ہے، مارنے کی اجازت ہے، لیکن اسلام نے تربیت میں مارنے کی اجازت نہیں دی۔ ایون کی کہہ رہے ہیں کہ ادب سکھانے کے لیے اگر مارے تو وہ جملہ وہ صحیح ہے۔ مختصر سے ڈفرینٹ یہ بتاتے ہیں۔ اور دوسرا کہ یہ سوال میں نے رکھا تھا یہاں پر کہ قرآن مجید، اور یہ آسان سا سوال ہے، اور حدیث قدسی میں کیا ڈفرینٹ ہے؟ مشکل تو نہیں ہو رہا ہے، میں آپ کو اس لیے نہیں پوچھ رہا ہوں کہ آپ کو کچھ بھی نہیں معاملہ اس سے میرے سن میں نہیں ہے، چونکہ سوال جو ہے علم کی کنجی ہے، چابی ہے۔ جب سوال کرتے ہیں تو آپ لوگ جاگ جاتے ہیں، مجھے کیا پتا آپ کوئی سو رہے ہوں یا لکھ رہے ہیں کہ نہیں، ذہن جو ہے آمادہ ہے کہ نہیں، مجھے سن رہے ہیں کہ نہیں، یا جو میں اب تک پہنچانے کی میں جو کوشش کر رہا ہوں، اگرچہ میں ایک چھوٹا سا طالب علم ہوں، میں نے شروع میں کہہ دیا کہ میں نہ علامہ ہوں، نہ میں ایک دین اسکالر ہوں، کوئی ایسے پیشوی اسکالر نہیں، خطیب نہیں، مفسر نہیں، میں بھی ایک اسٹوڈنٹ ہوں، طالب علم ہوں، تو میں کوشش کر رہا ہوں کچھ چیزیں آپ تک پہنچانے کی۔ کیا فرق ہے حدیث قدسی اور کلام الہی میں قرآن مجید میں؟ یعنی وحی کے ذریعے سے حدیث قدسی جو ڈائریکٹ یعنی عام آدمی پر بھی آ سکتے ہیں حدیث قدسی، اس کا مطلب یہ ہوا کہ حدیث قدسی یعنی جو ڈائریکٹ پروردگار عالم کسی کے اوپر نازل کرتے ہیں، کلام خدا کی ہو لیکن زبان رسول کی۔ احسن، کلام جو ہے پروردگار عالم کی طرف سے ہے، اور زبان جو ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی، الفاظ نبی کی، زبان بولنے والی زبان جو ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیان کرے۔ ایک اور فرق اس کے علاوہ حدیث میں اور قرآن میں، قرآن میں تو وہی ہے، وہی اور وہی قرآن کا بھی وہی ہے اور حدیث قدسی بھی۔ قرآن کے کلام بھی خدا نے مطالعہ کی ہے، یعنی کہ اس میں رد و بدل نہیں کر سکتے، جبکہ حدیث قدسی میں الفاظ رسول کے ہو سکتے ہیں۔ اس میں ابھی الفاظ رسول کے ہو سکتے ہیں کہ یعنی رسول اپنی طرف سے بولے اور نسبت اللہ کی طرف سے، نسبت اللہ کی طرف سے یہ ہو سکتے ہیں؟ کیا یہ پاسبل ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم؟ حدیث قدسی کا مطلب یہ ہے کہ ڈائریکٹ خدا رسول سے ہم کلام ہوتا ہے، لیکن قرآن میں خدا جبریل کے ذریعے وحی کے ذریعے مطلب یعنی قرآن وہ جو جن درمیان میں فاصلہ ہو، قرآن خدا اور رسول کے درمیان جو رابطہ ہے وحی کے ذریعے مطلب قرآن پہنچ جائے ہمارے طرف، یعنی اور جو حدیث قدسی ہے وہ ڈائریکٹ خدا ہم کلام ہوتے ہیں رسول سے۔ اچھا، اس کا مطلب یہ ہوا کہ آپ یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ قرآن کی جو آیتیں ہیں تمام کی تمام آیتیں بوسیلہ جبرائیل اتری ہے قلب نبی پر، یا ایسی آیتیں بھی موجود ہیں کہ قرآن صرف جو یک دفعہ، جبکہ قرآن کی آیت موجود ہے اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ، ہم نے پورا قرآن کو لیلۃ القدر میں شب قدر کی رات نازل کیا ہے، وہی یک دفعہ ہے۔ علماء میں اختلافات تدریجی بھی ہیں اور یک دفعہ بھی ہے، قرآن 2 دفعہ نازل ہوا کہتے ہیں۔ اس میں فرق یہ ہے کہ قرآن جو ہے معجزہ ہے، قرآن معجزہ ہے، حدیث قدسی معجزہ نہیں ہے۔ قرآن چیلنج ہے، حدیث قدسی میں چیلنج موجود نہیں ہے۔ حدیث قدسی کے لیے کوئی بھی چیلنج کر سکتے ہیں، لیکن قرآن جو کلام الہی ہے وہ معجزہ ہے۔ ایک آسان سے اور ڈیفرنٹ یہ تھا، اور پہلا ایک اور فرق جو آپ نے بتایا کہ کلام اللہ کے ہیں اور زبان صلی اللہ علیہ وسلم کے۔ سلوات پڑھے محمد و آل محمد کی ذات پر۔
وعجل فرجهم. ہماری یہ جو گفتگو ہوئی 3-4 دنوں کے اندر، اس میں کوئی سوالات آپ لوگ کے ذہن میں ہیں یا آپ لوگوں کو سمجھ نہیں آئی ہو تو آپ سوال کر سکتے ہیں. جی ایک ایجوکیٹڈ جو ہے وومن جو کہ اس کا صرف جہاد جو ہے یہ ہے کہ وہ اولاد کی تربیت کریں ایز اے اچھی وائف اور گڈ وائف اور اچھی بیٹی ہوں. کیا ایک ایجوکیٹڈ PhD خاتون کا کہ یہی رسپانسبلٹی ہے امام زمانہ علیہ السلام کی لشکر صرف اولاد کی تربیت کر کے کر سکتی ہے، یا پھر ایز اے ٹیچر یا کوئی اور طریقے سے آپ قلم اور کاغذ کو لے کے کس طرح کریں گی؟ آج کے دور کے خاتون کو دیکھا جائے تو ہر خاتون جو ہے آگے ایجوکیشن کے لحاظ سے آگے جاتی ہے، تو اونلی اولاد کی تربیت ہوگی یا پھر اس میں کوئی اور؟ سوال یہ ہے کہ آیا آج کے خاتون صرف اور صرف ان کی ذمہ داری یہ ہے کہ اولاد کی تربیت کے ذریعے سے امام زمانہ اللہ تعالیٰ فتح شریف کی نصرت کر سکتی ہیں، یا اور بھی میدان ہے کہ جہاں پر وہ ایک احسن طریقے سے؟ میں نے اولاد کی تربیت کو اگرچہ محسوس کیا تھا صرف اور صرف ماں کے لیے، ایک بیٹی کے لیے الگ سے میں نے میدان کہہ دیا کہ بیٹی جو ہے یہ بیٹی کے حصے میں آ جاتی ہے. یہ جو آپ نے کہا کہ ایک بیٹی جو ہے پڑھ لکھ کر دین کو سمجھ کے معرفت امام زمانہ حاصل کر کے اور خود پڑھ لکھ کر دنیا کے کسی بھی شعبے میں جا کر اپنی ایمان کی حفاظت کرتے ہوئے، اپنے حجاب کی حفاظت کرتے ہوئے، دین کی پاسداری کرتے ہوئے، قانون الہی کو مد نظر رکھ کر کسی بھی شعبے میں جا کر امام زمانہ اللہ تعالیٰ فرج شریف کی نصرت کر سکتی ہے. یہ مقصود نہیں ہے، یہ صرف مخصوص نہیں ہے کہ وہ اولاد ایک بیٹی کے لیے میں نے کہہ دیا. اولاد کے حوالے سے میں نے عرض کیا ماں کی ذمہ داری ہے کہ وہ ماں کیونکہ جو اولین درجہ ہے کیونکہ سٹیپ بائی سٹیپ ہے، ایک ہے واجب، ایک ہے اوجب. واجب جو چیز ہے وہ اولاد کی تربیت ہے. آپ اولاد کی تربیت نہ کریں، آپ اسکول میں جا کر پڑھانا شروع کریں. لمن تقولون ما لا تفعلون، قرآن جس کے لیے کہا گیا ہے کہ آپ ایک جا کر وہاں پہ جا کر لیکچر دیں گے کہ آپ یہ کریں جھوٹ نہ بولے، جبکہ آپ کا بچہ جھوٹ بول رہا ہو، تو قرآن یہ آواز دیتی ہے لمن تقولون ما لا تفعلون، وہ کیوں کہہ رہے ہو جو تم نہیں کر رہے. تو ایک ماں کی ذمہ داری، جو پہلی جو ذمہ داری ہے وہ ماں بچوں کی تربیت ہے. پہلے بچے کی تربیت کرے، پھر آپ جہاں جا کر تبلیغ کرنا چاہیں کر سکتے. قانی ہے کوئی اور سوال؟ ہمارا فرض ہے کہ ہم امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کریں، لیکن ہمارے معاشرے والے تیار نہ ہو تو اب ہمیں آگے کیا کرنا چاہیے؟ یعنی ہمارا فریضہ کیا ہوگا؟ یعنی آپ یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ ہم تو یہ چاہ رہے ہیں، ہماری ذمہ داری بھی ہے امر بالمعروف نہی عن المنکر کرے، جبکہ ہمارے معاشرہ ہمارے ساتھ نہیں دے رہے، ہماری سوسائٹی سے. آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو دیکھیے، لائف آف پروفیٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں ان کے معاشرے کے جو لوگ تھے کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ دے رہے تھے؟ اب یہاں سے سوال کا جواب بالکل آسان طریقے سے ہے. جو رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایون کہ میں نے حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا، حضرت خدیجہ سلام اللہ علیہا، حضرت خدیجہ سلام اللہ علیہا، دیکھیں کتنے لوگ ایسے تھے عرب کے جو ہے مشہور ملکۃ العرب جسے کہا گیا، کتنی مشکلات صحیح حضرت خدیجہ نے اپنے ساری دولت جو ہے قربان کر دے دین کے لیے. تو آج کے خاتون کے لیے چاہیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تمام زندگی کا مطالعہ کرے. جو مشکلات یہ مشہور ہے نا کہ ان کو جو مشکلات درپیش تھی وہ ہمارے لیے آج مشکل نہیں ہے. ہم گھر بیٹھ کر ایک سوشل میڈیا کے اپنے پیج بنا کر بھی ہم آرام سے کر سکتے ہیں. آن لائن آپ سنے نہ سنے، آپ ایک حدیث 2 منٹ حدیث ریکارڈ کر کے آپ بھیج سکتے ہیں، اور اپنے قلم میں ذیل لکھ کر بھی آپ تبلیغ کر سکتے ہیں. آج کل تو اور بھی زیادہ آسانیاں ہیں، اتنی مشکلات نہیں ہے میری نظر میں. اگر کوئی سوال نہیں ہے تو ایک دفعہ درود پڑھ کر اپنے زبانوں کو معطر کرے. صلوات. اللهم صل على محمد وعلى محمد وعجل. آغا صاحب معذرت، آپ نے لکھنے کی بات کی تو پھر آغا صاحب کیا ناول کے ذریعے معاشرے کی اصلاح اگر ہو رہے ہیں تو پھر کر سکتے، کیا مطلب ناول لکھ سکتے ہیں؟
میں سمجھنے آپ پہلے کیا کہا میڈیا کی کیا لکھ سکتے ہیں؟ ہاں ناول میں یہی ہے نا کہ ہمارے استاد بزرگان قبلہ مفسر قرآن اللہ ان کو سلامت رکھیں ہمیں یہ نصیحت کرتے ہوئے ہر وقت فرماتے ہیں کہ آپ جس شعبے میں آپ اپنے کردار ادا کر سکتے ہیں آپ اخبار میں بالکل آپ وہاں پر مقال لکھ سکتے ہیں ناول لکھ سکتے ہیں ایز اے ائمہ تاریخ کی زندگی کو آپ وہاں پہ پیش کر سکتے ہیں نام چینج کر سکتے ہیں یہ آپ کر سکتے ہیں وہاں پر اس کے طریقہ کار آپ کو ڈفرینٹ ہونا چاہیے یہ نہ ہو کہ دنیا کے ناول کی طرح آپ نے وہاں پر گانا میوزک اچھا انہی چیزوں کی طرف سے جو آج کل چل رہے ہیں خواتین کی زندگی کے حوالے سے آپ اسی طرح باتیں کرنا شروع کریں اسلام کے حد حدود میں رہ کر آپ کر سکتے ہیں معنویت اور معرفت میں کیا فرق ہے اور ان دونوں کو کیسے حاصل کیا معنویت اچھا معنویت اور معرفت دونوں ایک ہی چیز ہے دو الگ الگ الفاظ ہے معرفت اگرچہ کسی چیز کو پہچاننا معنویت اپنے روح کی ایسی تربیت کرنا کہ آپ روح کے ذریعے سے پروردگار عالم کے قریب ہو اپنے وقت امام کے ساتھ قریب ہو سے معنویت کہا جاتا ہے معنویت کے لیے چیزیں ضروری ہے کہ آپ دینی جو دعائیں ہیں جو روزہ ہے نماز ہے اس کے تلاوت کلام الہی کے ذریعے سے آپ معنویت حاصل کر سکتے ہیں اپنے آپ کو کسی جگہ بند کر کے جیسے ہم چلا کاٹنا کہتے ہیں جو 40 دن ایک جگہ آپ بیٹھ جائے تو آپ کو زندگی میں آپ کے روح میں معنویت آ جاتی ہے لیکن معرفت کے لیے ضروری نہیں کہ آپ اپنے آپ کو کسی جگہ بند کر کے رکھ دیں معرفت یہ ہے کہ آپ اس کے زندگی کے حوالے سے تقدو کریں جستجو کریں سرچ کریں اس سے معرفت حاصل ہو جاتی ہے معنویت اپنے آپ کو پہچاننے کا نام ہے اپنے روح کے اصلاح کرنے کا نام ہے معنویت جبکہ معرفت کسی دوسرے کے بارے میں آپ پہچاننا کسی دوسرے کو پہچاننے کو معرفت کہا جاتا ہے چلے آج ہم آگے بڑھتے ہیں صلوات پڑھے کہ محمد وعلی محمد کی ذات تو ایسے میں یہ بھی کوشش کر رہا ہوں کیونکہ آپ فن خطابت کو اس کے لیے یہاں پہ آئے ہیں تو میں کچھ چیزیں آپ لوگوں کے لیے دینا چاہ رہا ہوں اور اپنے خطابت کے دوران ممبر پہ جاتے وقت یہ خیال رکھیں کہ ہم جو کلام کر رہے ہیں آیا ہم اپنی زندگی میں اس کو انجام دے رہے ہیں یا نہیں اور جب آپ وہاں پہ کچھ گفتگو کریں گے تو ریفرنس کے ساتھ دوسروں کو قانع کرنے کی آپ کوشش کریں قرآن و حدیث آیت واقعات سے خالی نہ ہو آپ اپنی تقریر جو ہے وہ اور زیادہ سے زیادہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ وہ فصیح و بلیغ ہو قرآن میں بھی آواز ایک موضوع ہے یوم ندعو کل اناس کیونکہ ہماری گفتگو چل رہی ہے امام زمانے کے حوالے سے بھی ہے اور میں نے ریلیٹ کر دیا خواتین کے کردار کو ایک خاتون کے کردار کیا ہونا چاہیے اپنے وقت امام کے ظہور میں تعجیل کے لیے اپنے امام کی معرفت کیونکہ حجت خدا دنیا سے خالی نہیں ہے اول سے میں نے شروع اسلام سے پہلے اور اسلام کے دور تک یہ بتایا کہ اسلام سے پہلے کائنات کے تخلیق سے ہی ایک عورت کی وجود ہے اور کردار ہے حضرت حوا اور یہاں تک کہ حضرت خدیجہ کی مثال میں خدمت میں پیش کیا پروردگار عالم قرآن مجید سورہ اسراء میں فرماتے ہیں کہ یوم ندعو کل اناس بامامہم کہ قیامت کے دن ہر انسان کو بلایا جائے گا اپنے امام کے ساتھ بھی امام اور اگر آپ لوگ ادب پڑھ رہے ہیں بھی امام با یہاں پر ساتھ کے معنی دے رہے بھی امام اپنے امام کے ساتھ تو امام کا معنی کیا ہے امام کہتے کسے پہلے تو یہ جاننا ضروری ہے امام کا مطلب ہے قائد امام کا مطلب ہے لیڈر امام کا مطلب ہے رہبر امام کا مطلب ہے رہنما امام کہتے آگے بیٹھنے والا امام اسی لیے ہم علی کے چاہنے والے ہیں ہمارے امام علی علیہ السلام ہیں ہمارے آگے امام علی ہوں گے قیامت کے دن تو امام کے لغوی معنی یہ ہے کہ امام کا مطلب ہے قائد رہبر لیڈر آپ کوئی بھی کہہ سکتے ہیں امام کا مطلب یہ ہے اور قرآن نے امام کے دو قسمیں بیان کیے ہیں ایک آیت میں ہے کہ
وَجَعَلْنَاهُمْ أَئِمَّةً يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا کہ ہم نے دنیا میں ایسا امام بھی قرار دیا ہے، بنایا ہے، یہدون بامرنا، یا دنیا میں ایسے امام بھی ہے، گروہ بھی ہے جو یہدون بامرنا، ہمارے امر کی ہدایت کرتا ہے، یعنی دین اسلام کی طرف بلاتا ہے، قرآن کی طرف بلاتا ہے، جنت کی طرف بلاتا ہے وہ امام۔ ایک قسم یہ ہے امام کی، اور دوسری قسم قرآن بتا رہا ہے کہ دنیا میں ایک اور قسم بھی ہے امام کی، یدعون الی النار۔ ایک قسم یہ ہے کہ یدعون الی النار، وہ آگ کی طرف بلاتا ہے، یدعون پکارتے ہیں۔ دنیا میں آپ دیکھیے کہ ایسے لوگ بھی ہیں جو فرعونیت کی طرف بلاتے ہیں، جو شیطانیت کی طرف بلاتا ہے، جو جہنم کی طرف بلاتا ہے۔ اب ایک اور آیت میں پروردگار عالم نے فرمایا کہ اِنَّا هَدَيْنَاهُ السَّبِيلَ إِمَّا شَاكِرًا وَإِمَّا كَفُورًا، ہم نے تم لوگوں کے لیے دونوں راستے دکھائے۔ اب اس امام کی پیروی کرتے ہوئے جو یہدون بامرنا، ہمارے امر کی ہدایت کرتا ہے، قرآن کی طرف بلاتا ہے، رحمان کی طرف بلاتا ہے، جنت کی طرف بلاتا ہے، اس امام کی پیروی کرتے ہوئے جنت میں چلا جائے، یا اس امام کی جو فرعون کی طرف بلاتا ہے، شیطان کی طرف بلاتا ہے، جو کفر کی طرف بلاتا ہے، اس امام کی پیروی کرتے ہوئے جنت میں چلا جائے۔ اما شاکر و اما کفورا، ہم نے دونوں راستے تمہیں کے لیے دکھا دیا۔ یہ انسان کے اختیار میں رکھ دیا۔ یہ الگ بات ہے کہ انسان صاحب اختیار ہے یا مجبور ہے، یہ الگ سوال ہے۔ تو امام کے دو قسمیں ہو گئے، یہدون بامرنا، یدعون الی النار۔ ایک قسم وہ ہے، ایک امام وہ ہے۔ اب دنیا میں ہم خود سوچیں ہم کس امام کے پیچھے ہم جا رہے ہیں۔ ایون کی قیامت کے روز روایات میں ہے کہ اگر ہم ایک پتھر کو اپنا امام قرار دیا گیا ہے تو اس پتھر کے ساتھ میں محشور کرے گا، حتیٰ کہ اپنے دوست 3 گروپ میں شکل میں ایک آدمی نے اس کے کہنے پر دعا کی یا دعا میں شامل ہو گئے، ایک آدمی کے کہنے پر میوزیکل شو میں شامل ہو گئے، تو اسی کے ساتھ قیامت کے دن بلایا جائے گا۔ اس سے مراد تفاسیر میں یہ بھی ملتا ہے کہ اس کے ساتھ میں بلایا جائے گا۔ اب امام پروردگار اعلیٰ نے ہمیں دونوں قسم کے امام دنیا میں دکھا دیے ہیں، اور حدیث آیت کے ذریعے بتا دیا کہ اِنَّا هَدَيْنَاهُ السَّبِيلَ إِمَّا شَاكِرًا وَإِمَّا كَفُورًا۔ اب ایسا امام بتا دیا کہ ہم کیسے ڈھونڈیں، کہاں سے لائیں، جو قرآن کی طرف بلاتا ہو، جو جنت کی طرف بلائے۔ پروردگار عالم نے سورہ احزاب کی 33ویں آیت میں آواز دی، بسم اللہ الرحمن الرحیم، انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا، کہ ہم نے ائمہ طاہرین کو رجس سے، ہر قسم کے رجس سے پاک رکھنے کا ارادہ کیا ہے، جو کہ پاک رکھنے کا حق ہے۔ یعنی ائمہ طاہرین ایسے لوگ ہیں جو ہر رجس سے دور ہے، جو ہمارے لیے ہر لحاظ سے اسوہ حسنہ ہے۔ اور میں نے پہلے بھی کہہ دیا کہ ائمہ طاہرین نے کیا فرمایا، المہدی منا اہل البیت، مہدی ہم اہل بیت میں سے ہیں۔ اہل بیت میں کون کون آتے ہیں؟ حضرت رسول کرام قدر، حضرت امام حسن، حضرت امام حسین، فاطمہ الزہرا۔ خصوصاً جب جبرائیل نے سوال کیا کہ پروردگارا کون ہے اس چادر تطہیر کے اندر، کون ہے جس کے لیے آپ نے ایمرجنسی میں بلایا کہ یا ملائکہ و یا سکان سماواتی، تو پروردگار عالم نے کیا فرمایا، ہم اہل بیت النبوہ ومعدن الرسالہ، ہم فاطمہ وابوہا وبعلہا وبنوہا۔ یہاں پر بھی فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کے مقام و منزلت خود پروردگار عالم بیان فرما رہا ہے، ہم فاطمہ، اس چادر میں میری کنیز فاطمہ زہرا ہے، ہم فاطمہ وابوہا۔ ورنہ پروردگار عالم یہ کہہ سکتے تھے کہ وہاں میرا حبیب ہے، وہاں میرا ولی علی ابن ابی طالب ہے،
وہاں حسن مجتبیٰ ہے، وہاں حسین شہید کربلا ہے، وہاں فاطمہ الزہرا ہے. یہ بتلا سکتے تھے، یہ کہہ سکتے تھے، لیکن پروردگار عالم نے مقام فاطمہ سلام اللہ علیہا کو یہاں پر بیان کیا، تعریف کی ہم فاطمہ و ابوہا و بعلہا و بنوہا، کہ وہاں فاطمہ ہے، فاطمہ کے والد گرامی ہے، فاطمہ کے شوہر ہے، فاطمہ کے دونوں نور چشمان امام حسن و حسین حدیث کسار کے اندر موجود ہے. تو اہل بیت علیہ السلام ہمارے ائمہ ہیں، اور امام زمانہ وقت کے امام، میں نے پہلے بھی حدیث کوٹ کیا تھا کہ من مات ولم یعرف امام زمانہ مات میتۃ جاہلیہ، جو اپنے وقت کے امام کے معرفت حاصل کیے بغیر دنیا سے چلا جائے تو وہ جہالت کے موت مر گیا. اور فاطمہ زہرا کیا فرماتی ہے؟ المہدی من ولد فاطمہ، فاطمہ کے اولاد میں سے ہے مہدی، فاطمہ کے اولاد میں سے ہے. تو دین اسلام کے شروع میں ہی، ابتدائی اسلام میں ہی خواتین میں سے 3 خاتون کی بہت ہی اہم کردار ہے. دین اسلام میں 3 اہم کردار ادا کی ہے 3 خاتون نے. 3 عورتوں کے کردار رہا ہے ابتدائی اسلام میں. ایک خاتون وہ ہے جس نے سرزمین مکہ پر دین اسلام اور حجت خدا، وقت امام، وقت حجت ہادی خدا کی نصرت کی سرزمین مکہ. اور ایک خاتون جس نے سرزمین مدینہ میں حجت خدا، دین اسلام کی نصرت کی، مدد کی. اور ایک خاتون وہ ہے جس نے سرزمین کربلا پہ دین خدا، حجت خدا، ہادی خدا کی نصرت کی. وہ خاتون کی جس نے سرزمین مکہ پر حجت خدا کی مدد کی وہ ہے حضرت خدیجہ، کہ جس نے اپنے مال کے ذریعے سے دین اسلام کی مدد کی، ہادی خدا رسول گرامی قدر صلی اللہ علیہ وسلم کی نصرت کی حضرت خدیجہ نے مکہ کے سرزمین پر. اور ایک وہ خاتون ہے جس نے سرزمین مدینہ میں حجت خدا اور ہادی خدا کی نصرت کی، وہ ہے فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا، جس نے اپنے بابا اور اپنے شوہر علی ابن ابی طالب کی نصرت کی سرزمین مدینہ میں. اور ایک خاتون وہ ہے جس نے سرزمین کربلا میں دین اسلام کی اور حجت خدا وقت کے امام کی نصرت کی، وہ ہے حضرت زینب کبریٰ سلام اللہ علیہا. یہ ایک ہی شجرہ طیبہ سے، ایک ہی پاکیزہ شجرہ سے ماں بیٹی ہے. ایک ہی خاندان کے ماں، ایک ہی خاندان کے ماں بیٹی، ان تینوں نے دین اسلام کی نصرت کی. حضرت زینب سلام اللہ علیہا وہ بہن ہیں جنہوں نے اپنے 2 شہزادے اور محمد کو بھی اپنے وقت امام پر قربان کر دیا. اور حضرت زینب کے بارے میں یہ روایت ہے کہ دین اسلام کے پاسداری کرتے ہوئے کیا کہا؟ دیکھیں ایک عورت کی ذمہ داری، ایک بہن کی ذمہ داری، ایک لیڈی، ایک عورت، ایک خاتون، ایک ماں کی ذمہ داری کیا ہے. میں نے پہلے بھی عرض کیا کہ اب دین اسلام کے قوانین کے پاسداری کرتے ہوئے آگے بڑھے اور وقت امام کی نصرت کرے. اسی لیے حضرت زینب سلام اللہ علیہا نے کیا سوال کیا جب خیموں کو آگ لگا دی گئی تھی؟ حضرت زینب سلام اللہ علیہا نے امام سجاد سے یہ سوال کیا کہ آپ وقت امام ہیں سجاد، یہ بتائیے کہ ہم اسی خیمے میں جل کر مر جائیں یا ہماری ذمہ داری یہ ہے کہ ہم اپنے جان کو بچائیں؟ فرائض کیا ہے؟ وقت امام کے ہوتے ہوئے ہم یہ فیصلہ نہیں لے سکتے، ہم اپنے طرف سے فیصلہ نہیں کر سکتے. حضرت زینب